نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بڑا واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی طرف ہدایت لے کر آئے ہیں، اس ہدایت کی تعلیم میں، سنت میں ہدایت کو اپناؤ۔ جب کوئی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہدایت قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس کی تعلیم میں اللہ پروردگار کا کہنا مانتا ہے تو اللہ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ فطرت کی کتاب ہے۔ دوسری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی ہے وہ سنت اللہ، سنت کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی ہے وہ معلم مزکی، علم کی کتاب ہے۔ چوتھی کتاب کوئی نہیں، یہ چوتھی کتاب لکھنے والا جب کتابیں لکھتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطرت میں ہمیں وجود دیتا ہے تو دیکھ لیجئے وجود سارے کا سارا جو کچھ کرتا ہے اللہ کی فطرت میں کرتا ہے، جو اللہ نے وجود کی فطرت لکھی ہوئی ہے۔ آنکھ فطرت میں جھپکتی ہے، کان فطرت میں سنتا ہے، زبان، وجود سارے کا سارا فطرت میں ہوتا ہے۔ جو اس نے فطرت اللہ، جو اللہ پروردگار نے فطرت بنا دی، بس وہی وجود کی فطرت ہے۔ وجود کی یہ مجال نہیں، یہ جسارت نہیں اور یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وجود فطرت کے علاوہ کچھ کر سکتا ہو۔ کام پکا ہے، لوہے پر لکیر ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ نے فطرت بنا دی ہے وہی فطرت رہتی ہے۔ اس فطرت کو ہم، اس نسبت کو ہم وجودی نسبت کہتے ہیں۔ یہ وجودی نسبت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں بنائی ہے، اور یہ بنانے والا اللہ ہے، اور ہماری نسبت اللہ پروردگار کے ساتھ وجودی نسبت جو اس نے بنائی ہے وہی ہوتی ہے۔ جسے اللہ نے وجود میں عورت بنایا ہے، اس کی اللہ سے نسبت یہی ہے کہ اللہ اسے عورت کے طور پر جانتا ہے۔ جسے مرد بنایا ہے اسے اللہ مرد کے طور جانتا ہے۔ جسے اللہ نے ولادت میں بچہ بنایا ہے، بچی بنایا ہے، جو اللہ پروردگار نے اسے فطرت میں کر دیا ہے، جس نے فطرت میں کیا ہے وہ اسے وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ وہ اسے مانتا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی اللہ سے وجودی نسبت میں عورت ہے، وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہے تو یہ کوشش رائگاں جاتی ہے، لیکن اللہ کی لعنت اس عورت پر ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد پر ہوتی ہے جب وہ مرد ہو کر عورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فطرت جسے جو دے دی ہے
بس وہی رہتی ہے۔ اگر وہ علیحدہ فطرت میں آنا چاہتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، لعنت تو اس پر پڑ سکتی ہے، اللہ سے دور تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن فطرت وہی ہے جو اللہ نے بنا دی ہے۔ یہ پہلی کتاب وہی رہتی ہے۔ دوسری کتاب سنت اللہ میں اللہ پروردگار نے حکم میں یہ فرشتوں کو بنایا ہے، بس انہیں جو اللہ حکم دیتا ہے وہی وہ پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے خلاف وہ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتے۔ ہماری فطرت وجود کی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ جب یہ دو باتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنے بندے سے جو کتاب لکھواتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے جو کتاب لکھواتا ہے وہ فطرت میں وجود کی کتاب نہیں ہوتی، وہ حکم میں فرشتوں کی کتاب نہیں ہوتی، بلکہ علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی کتاب ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار جو اپنے علم میں کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندے کی پہچان، وہ اللہ کا علم ہوتا ہے۔ استاد نے شاگرد کو تعلیم میں پڑھایا ہوتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہ اللہ کا علم ہوتا ہے، اسی طرح جو اللہ کا علم ہوتا ہے وہی بندہ کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ اور وہی کس کی بھیجی ہوئی ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ وہی میں حکم ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کے پاس تعلیم ہے، تعلیم میں مجھے اور آپ کو علم ہوتا ہے۔ جب یہ تعلیم میں مجھے اور آپ کو علم ہوتا ہے تو یہ علم کی تصنیف ہوتی ہے جو کہ قیامت تک اللہ کے بندوں سے اب لکھی جا رہی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بولتا ہے تو اس کے پاس ایک اللہ ہوتا ہے، اور جب شیطان کافر مشرک بولتا ہے تو اس کے پاس ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ زبان پر بولتا بہت کچھ ہے، لیکن اللہ ایک ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ زبان بولے تو اللہ کی وہی بولے، زبان بولے تو ایک اللہ بولے۔ اب زبان اس کی ایک ہے، زبان پر بولتا بہت کچھ ہے، یہ کافر ہے۔ یہ زبان بیچ میں ہے، یا ایک بات ادھر ہے یا ایک بات ادھر ہے۔ ایک بات ادھر ہے تو مسلمان ہے دائیں طرف، اور اگر ایک بات ادھر ہے تو یہ زبان جو ہے یہ کافر مشرک کی ہے، یعنی یہ کافر اور مشرک ہے۔ درمیان میں کون ہے؟ اگر کافر مشرک ہے تو درمیان میں وہ جو ہوتا ہے وہ اسے منافق کہا جاتا ہے، اور دائیں والا جب درمیان میں آتا ہے تو یہ مسلمان ہوتا ہے۔ دو باتیں حقیقت میں ایک بات ہے، یا کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان ہے، یہی ہمیں قرآن کہتا ہے۔ جب تک کسی کی نسبت درست نہیں ہو جاتی اسے ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسے کیا پتہ یہ حکم کے مطابق کتاب ہے، یا یہ فطرت کے مطابق کتاب ہے، یا یہ علم کے مطابق کتاب ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی محبت ہی محبت ہے۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسے کیا پتہ یہ محبت کی بات ہے؟ اسے تو پہلے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر یہ سارا کچھ دیا کسے گیا ہے؟ یہ اسے ملا ہے جس نے وجودی نسبت کو وہی کر دکھایا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ جو اللہ نے بنایا آسان ہے۔ یہ مرد کے لیے مرد بننا فطری ہے، ایسے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عورت کے لیے عورت بننا اتنا آسان ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ عورت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوا نا، ولادت ہوئی عورت عورت ہو گئی، ولادت ہوئی مرد مرد ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جو اللہ نے بنایا ہے
بنانے والے نے جب بنایا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور جسے بنایا ہے اس کے لیے ہونا مشکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت جس کی درست ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور جس کی نسبت درست نہیں ہے، بیٹی ہو کر وہ بیٹی نہیں بنی، بہن ہو کر وہ بہن نہیں بنی، فرشتہ ہو کر وہ فرشتہ نہیں بنا، یہ ہے تو بڑا مشکل، کیونکہ بہن تو ہے، اگر بہن ہے وہ نہیں بہن بنے گی، وہ تو بہن ہے، مشکل بہت ہے، ہو نہیں سکتا۔ فرشتہ ہو کے اگر وہ فرشتہ نہیں بنے گا، ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا وہ عہدے میں تو فرشتہ ہو گیا تھا، لیکن تھا وہ جن، فرشتہ نہیں تھا، اور جسے اللہ نے فرشتہ بنایا تھا وہ فرشتہ ہی رہتا ہے۔ فرشتہ ہونے کے ناطے وہ پہلے اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ یہ علم سیکھو گے تو یہ جادو سحر کا علم ہے، اس سے تمہیں نقصان پہنچے گا، اور یہ اس نے سارا کچھ کس میں کیا تھا؟ اللہ کے حکم میں کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرشتہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ عمل میں بات ہو سکتی ہے لیکن حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ عورت اگر مرد بنتی ہے، عمل میں وہ بات ہو سکتی ہے لیکن عورت عورت ہی رہتی ہے۔ جس نے وجودی نسبت اپنی سلامت رکھی وہ باحیا ہوگا، اور جس کی وجودی نسبت سلامت نہیں رہے گی، یہ فتح بیونی کا ذکر ہے، اسے کوئی کہے یا نہ کہے اپنے آپ ہی وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ ہوتی لڑکی ہے، بیٹھتی ہے جا کر ماں کی جگہ پر، جب بیٹی ماں کی جگہ پر بیٹھے گی، اپنی پوزیشن جو ہے، اپنی حالت جو ہے، مقام جو ہے جدھر اسے بیٹھنا چاہیے، اگر ادھر نہیں بیٹھے گی، ماں کی جگہ پر جا کر بیٹھے گی، تو نہ باپ رہ جائے گا، اور نہ باپ کی بیوی رہ جائے گی، اور نہ بیٹی ماں کی جگہ پر بیٹھ کر اب بیٹی ہوگی، وہ جب بیوی بنے گی، اللہ اکبر کبیرہ، شوہر اپنے باپ کی بیوی بنے گی، تو یہ علامت قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی فرمایا۔ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے نبی کتنے بڑے حیا کی تعلیم دینے والے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کسی نے جب قیامت کی علامت پوچھی تھی تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی ماں کی جگہ پر بیٹھے گی۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ کسی گناہ کا ذکر جو کہ بہت بڑا ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، یہاں علامت قیامت بتا دی بس۔ لیکن تعلیم مکمل فرمائی ہے، یہ گناہ بنتا ہے، بتایا کیسے ہے کہ جب کوئی سود لیتا ہے تو اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ کوئی برا کام کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، کسی کی ماں بھی تو ہماری ماں ہے، کسی کا باپ بھی تو ہمارا باپ ہے، کیونکہ ہماری ماں بھی ہے، ہمارا باپ بھی ہے، کسی کی بہن ہماری بہن ہے، کسی کی اگر بہن ہے تو ہماری بھی تو بہن ہے نا۔ یہ وجودی نسبت کی بات ہے۔ جب کسی کی وجودی نسبت جو اللہ کے ساتھ، اللہ نے ہماری بنائی ہے اپنے ساتھ،
وہ جب بدلتی ہے بندہ بے حیا ہو جاتا ہے. جب کسی کے پاس حیا ہی نہیں ہے اس کے پاس دین کدھر سے آ گیا؟ دین تو ختم ہو جاتا ہے. اب یہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. جس نے اللہ کے دین کا انکار کیا ہے، اللہ کے دین میں تخلیق کو بدل کر نسبت وجودی کے اندر اس نے شرک کیا ہے کہ اللہ نے اسے عورت بنایا ہے، وہ مرد بنتی ہے. اللہ نے کسی کو مرد بنایا ہے، وہ عورت بنتا ہے. ایسا کیوں کیا؟ ویسے تو وہ بدل نہیں سکتا کہ فطرت جو اللہ نے پیدا کر دی ہے وہی رہتی ہے. یہ عمل اس نے کیوں اختیار کیا؟ یہ عمل کا ہی تو اللہ پروردگار حساب اور کتاب لیتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ دو گالیں ہیں، ایک دائیں ہے اور ایک بائیں ہیں. یہ دو گالیں ہیں. اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ گلاں کھینچ کے اولاد نہیں ہوتی. اور جب کسی کی باتیں نہیں ہوتی، گلاں نہیں ہوتی، باتیں نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے اور اس کا عمل ہوتا ہے. اس وقت بس ایک ہی بات ہو جاتی ہے کہ وجود میں اگر فطرت ہے تو وجود میں اللہ کا حکم ہے. کیونکہ فطرت جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے وہ کس میں ہوئی ہے؟ اللہ کے حکم میں ہوئی ہے. اگر وجود میں فطرت ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نہیں ہے، میں اور آپ نہیں ہیں. اگر وجود میں فطرت ہے تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا حکم یہ دیتا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی. جب تمہارا عمل ہو تو اس میں نبی رسول کی تعلیم، یہ کتاب کی تصنیف ہونے لگی ہے. اب یہ علمی کتاب جب لکھی جائے گی، اللہ کا بندہ تعلیم میں جب علمی کتاب لکھے گا تو حکمی نسبت جو اللہ کے ساتھ ہماری اور اللہ نے ہمارے ساتھ قائم کی ہوئی ہے وہ درست ہو جائے گی. وہاں وجودی نسبت میں بندہ بے حیا ہو جاتا ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وجود میں تخلیق اللہ نے کی ہوتی ہے. اس تخلیق کی وجہ سے ہمیں وجودی نسبت اللہ پروردگار سے اس کی عطا میں ملتی ہے، ہم اسے نہیں بدل سکتے. اور جب کوئی بدلتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ باہر نکل جاتا ہے. جیسے ہی کہ اللہ کے حکم سے باہر نکلتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہی تو ہے. جس کی حیا کرنے والے نے جب حیا کی تو وہ فرشتوں میں اعلیٰ مقام پا گیا، وہ انبیاء و رسول میں اعلیٰ مقام پا گیا، وہ اللہ کے بندوں میں اعلیٰ مقام پا گیا. اور جس نے حکم کا انکار کیا دیکھ لیجئے سب میں رہتے ہوئے وہ شیطان مردود ہو گیا. جس نے حکمی نسبت چھوڑ دی کہ حکم اللہ کا ہے. اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف جب کام کرتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ حکم کے خلاف حیا والا نہیں ہوتا، بے حیا ہوتا ہے. حکم کے خلاف نمازی نہیں بلکہ بے نمازی ہوتا ہے، بے روزہ ہوتا ہے، بے مرشدہ ہوتا ہے، بے ماں باپ ہوتا ہے. یعنی ماں باپ کا، اپنے استاد کا، اللہ کا، اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانتا. کہنا نہ ماننے والا نافرمان ہوتا ہے. اس نے بڑی غلطی کی ہوتی ہے لیکن بیچارے کو اپنی غلطی کا ہی پتہ نہیں ہوتا. اس نے اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی نسبت جو ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنی نسبت جو اپنے استاد کے ساتھ ہے، اپنی نسبت جو نبی رسول کے ساتھ ہے، اپنی نسبت جو اللہ کے ساتھ ہے، حکم چھوڑ کر وہ چھوڑ دیے. وجودی نسبت میں تو یہی ہوتا ہے کہ عورت مرد بنتی ہے، مرد عورت بنتا ہے، فطرت کے خلاف کام کرتا ہے. اللہ نے اسے عورت بنایا ہوتا ہے وہ مرد بنتا ہے، اور مرد جسے بنایا ہوتا ہے وہ عورت بنتی ہے. تو اللہ نے یہ سارا کچھ فطرت میں فرق پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ عورت کے لمبے بال ہوتے ہیں اور مرد کی
داڑھی مبارک ہوتی ہے؟ مرد کو اللہ نے فطرت میں اور بنایا ہے، عورت کو اللہ نے اور بنایا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں وجودی نسبت کے خلاف کرتا ہے، ادھر تو تخلیق میں اس نے حکم کے خلاف کیا ہوتا ہے، اور اگر اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف ہی حکم دوسرے کا بجا لاتا ہے تو یہ کون سا اس نے کم کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بات ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نے وجودی نسبت جو اللہ کے ساتھ اس کی ہے، اس نامعقول نے وہ ترک کر دی. یہ وجودی نسبت جس کی چلی جاتی ہے بے حیا ہو جاتا ہے، وہ بے نمازی ہو جاتا ہے، وہ بے روزہ ہو جاتا ہے. اس کے پاس ایک زبان پر اللہ کا حکم، ایک زبان پر اللہ کے حکم کی تعلیم نہیں رہ جاتی. اور جب ایک زبان پر اللہ کے حکم کی تعلیم نہ رہ جائے، نہ وہ شاگرد ہوتا ہے کہ سننے والا ہوتا، نہ وہ استاد ہوتا ہے کہ تعلیم دینے والا ہوتا، نہ وہ شاگرد رہ جاتا ہے، نہ وہ استاد رہ جاتا ہے، اللہ کے بندوں سے نکل جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے جسے پتہ نہیں ہے. اور جسے یہ وجودی نسبت کا پتہ ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی حکمی نسبت چھوڑ ہی نہیں سکتا، نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وجودی نسبت کے اندر گندگی غلاظت جب باہر نکلتی ہے تو وضو اور غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن حکمی نسبت میں جب حکم چھوٹ جاتا ہے اس وقت بھائی توبہ کرنی پڑتی ہے. کوئی یہ اگر سمجھے کہ کوئی زنا کر کے آیا ہے، وہ غسل کرنے سے، وضو کرنے سے وہ پاک ہو جائے گا، اسے کیا پتا کہ ناپاکی ہونے کے بعد تو غسل وضو کیا جاتا ہے. اور اگر حکمی نسبت کسی کی ختم ہو جائے، حکمی نسبت نہ رہ جائے، اب تو قیامت واقعہ ہو گئی ہے، اب تو قیامت کی علامت کی ضرورت نہیں رہی، اب تو قیامت اس پر آ گئی ہے. اب تو توبہ ہی کام آتی ہے، معافی کام آتی ہے، وہاں غسل وغیرہ کام نہیں آتا. اب اگر کوئی کہے میں نہا کے پاک ہو جاؤں گا، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا، پڑھ لے بھائی، عمل ہی ہے نا تیرا. جب تو نے وجودی نسبت میں گندگی غلاظت کی تھی تو تیرا عمل ہی تھا نا. اب جب تو نہانے لگا ہے تو یہ بھی تیرا عمل ہی ہے. نہ پہلے حکم اللہ کا مانا تھا، نہ اب اللہ کا حکم مانا ہے. یہ حکمی نسبت جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملی ہے یہ تو ہم نے توڑ دی ہے نا. اب اور کیا چاہتے ہیں؟ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ بے حیائی تو پہلے کی ہوئی ہے، بے حیائی اب کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بے حیائی کے ہے کچھ نہیں. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس بے حیائی کے اندر موجود جو ہے وہ بے حیائی کرنے کے قابل ہوتا ہے، جیسے پہلے وہی کرنے کے قابل ہے جو اللہ نے فطرت بنا دی ہے، جو اللہ پروردگار نے اپنا حکم بتا دیا ہے وہی کرنے کے قابل. اس کے علاوہ تو وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا. اب جب کسی کی گندگی غلاظت یا ہوا خارج ہو جاتی ہے تو یہ وجودی نسبت پاکی سے دور ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ پروردگار کا پاکی کا حکم دیا گیا وہ کرنا پڑتا ہے. اور جس کا حکم ہی فارغ ہو جائے، فتابیونی کے اندر تو حکم کی بات ہے نا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فتابیونی، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم میں عمل کرنا. اور جب کسی نے حکم ہی نہیں مانا، یہ وجودی نسبت تو ہے نہیں کہ یہ ٹوٹ گئی ہے، یہ تو میں نے توڑی ہے نا، یہ تو بیٹی نے توڑی ہے نا، یہ تو بہن نے توڑی ہے نا، یہ تو بیوی نے توڑی ہے نا، یا یہ شوہر نے توڑی ہے نا، یہ تو میں نے اور آپ نے توڑی ہے. لیکن جب کوئی حکمی نسبت توڑ دیتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اپنی جان پر جو ظلم کیا ہے اس کی توبہ ہی توبہ ہے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی اس کا حل نہیں ہے، اور اس کا کوئی وضو نہیں ہے، کوئی غسل نہیں ہے. اسے معافی مانگنی پڑتی ہے، اسے دوبارہ اپنے محبوب کی تعلیم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اور جب تک کوئی اللہ کا بندہ نبی رسول کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا. کہ اللہ کی محبت پتہ کیسی ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا اس سے محبت ہو جاتی ہے. محبت نہیں اللہ ہر ایک سے کرتا، ہدایت ہر ایک کو فری دیتا ہے، کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے ہدایت فری ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن محبت نہیں ہر ایک سے کرتا.
محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب تک کوئی اللہ کا حکم نہیں مانتا دو چیزوں میں ہوتا ہے، یا وہ وجودی نسبت کے خلاف ہوتا ہے، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم مانتا ہو پھر اس سے وجودی نسبت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی نسبت یہ اس سے ادھر ادھر ہوتی ہے، اور جس سے یہ دو نسبتیں چلی گئیں اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ وہ لاکھ غسل کرتا ہے، لاکھ وضو کرتا ہے، لاکھ تہجدیں پڑھتا ہے، اسے کیا پتا وہاں تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں معافی توبہ رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فرمایا فاتبعونی، اور جدھر جدھر تم نے اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی دیکھ لو اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک کوئی اللہ کے بندے کے پاس نہیں آ جاتا اور اللہ کا بندہ اسے نبی رسول علیہ السلام کے حکم کی تعلیم دیتا ہے اور تعلیم میں وہ عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ادھر دو ہی تو چیزیں ہیں، پہلے جس نے حکم مانا وہ فرشتے ہیں کہ حکم کے خلاف ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اور دوسرا جس نے حکم مانا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ جب فرشتے حکم مانتے ہیں تو اللہ اپنی وحی جو ہے ان پر نازل کرتا ہے، اپنا حکم ان کو بتاتا چلا جاتا ہے، حکم میں اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا وہ اللہ کا حکم مانتا ہے اس کے بعد دوسرا حکم، تیسرا حکم، چوتھا حکم میں اضافہ ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا حکم مانتا ہے جو کہ تعلیم میں نبی رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اللہ اس میں علم کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، وہاں علم کا اضافہ ہے۔ یہ علم کا اضافہ در حقیقت یہ اتاب ہوتی ہے کہ جو اللہ پروردگار کا علم ہوتا ہے وہی اللہ کا بندہ کہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں کہ وہ 2 اور 2 5 بتائے، 5 تو اس کے پاس علم ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو علم ہی استاد نے یہ پڑھایا تھا 2 اور 2 4۔ یہ 2 نسبتیں یاد رکھنے والی ہیں، 2 باتیں کبھی نہ کرنا۔ یہ 2 گلاں جو ہیں نا ان کے کھینچ کر اولاد نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی کو باحیا اولاد ہوئی ہے انہوں نے وجودی نسبت اپنی درست رکھی ہے، ماں کو ماں جانا ہے، باپ کو باپ جانا ہے، بہن کو بہن جانا ہے، بیٹی کو بیٹی جانا ہے۔ اسی کی صورت میں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری بنائی گئی ہیں دین اسلام کے اندر ان کو ویسے ہی جانا۔ یہ وجودی نسبت قائم رکھنے والے کو اللہ پروردگار باحیا بناتا ہے۔ یہ باحیا ہوتا ہے جی، یہ باحیا لوگ ہیں جنہوں نے دوسری نسبت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں نبی رسول اور نبی رسول کے نائبین کے ساتھ قیامت تک ہو جاتی ہے۔ اب ان کا عمل نبی رسول کی تعلیم سنت ہوتا ہے، یہ ہے فاتبعونی۔ ہدایت فری ہے، محبت نہیں اللہ فری کرتا۔ اب جس نے تعلیم پر عمل کیا ہے، تعلیم نبی رسول کی سنت ہے، اس کی نسبت نبی رسول اور نبی رسول کے نائبین کے ساتھ ہے۔ اب تعلیم پر جب عمل کرتا ہے تو اللہ پروردگار اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی، جس سے محبت نہیں کرتا محبت کیسے ہو جائے؟ اپنے آپ ہی ہو جاتی۔ یہ ہماری محبت اور آپ کی محبت اپنے آپ ہی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تیرے حکم میں تو میں نے بیویوں میں عدل کر دیا ہے، لیکن محبت میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی محبت ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے، راہ جاتے ہو جاتی ہے، ایک نظر دیکھنے سے پہلے ہو جاتی ہے، نظر دیکھ کر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں محبت کیا کھچڑی ہے، یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے، اللہ کی نہیں ایسے ہوتی۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ فاتبعونی، جو میرے نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم کو لیتا ہے، اس تعلیم میں عمل کرتا ہے، وہ تصنیف علم کی ہو رہا ہوتا ہے، باطن میں اس کے تعلیم علم ہو رہا ہوتا ہے، وہ تصنیف علم کی ہو رہا ہوتا ہے، اور میں اس علم والے سے محبت کرتا ہوں۔ اور کبھی اس بات کو بھی تو سیکھو نا، کبھی وجودی نسبت میں بھی تو آ جاؤ نا، کہ جب گندگی غلاظت نکلتی ہے اور تب وضو اور غسل کیا جاتا ہے،
اور جب حکم کی نسبت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب فتابیونی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تاکہ جس عمل سے ہماری نسبت وجودی بے حیائی میں بدل گئی ہے اب وہ حیا کے اندر آ جائے۔ حیا کے اندر جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ تعلیمی عمل کے اندر آتی ہے، وہ پانی سے، غسل سے، تہجدیں پڑھنے سے کوئی نہیں واپس لوٹتی۔ وہ ایک گاڑی کراچی کی طرف ایک لائن پر جا رہی ہوتی ہے، وہ سیدھی جا رہی ہوتی ہے، وہ نہیں واپس آتی۔ دوسری گاڑی جو وہاں سے چلی ہوتی ہے وہ بھی سیدھی آ رہی ہوتی ہے، وہ واپس کراچی نہیں جاتی، وہ سیدھی لاہور پہنچ جاتی ہے، اور یہ لاہور سے سیدھی کراچی پہنچ جاتی ہے۔ باتیں جس طرح ہیں اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ الٹی گنگا جو بہائی ہے نا، یہ نہیں بہتی، حکم فرشتے ہیں، فطرت میں وجود ہے۔ اور مومن جو ہے نا وہ تعلیم کے اندر علم ہے، اللہ کی نسبت ہے، وہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو جو اللہ کی محبت بنا ہے اس نے حیا کی ہے، جو اللہ کی محبت بنا ہے اس نے فطرت کو جانا ہے، اس نے حکم کو جانا ہے، اس نے نبی رسولوں اللہ کے بندوں کو جانا ہے۔ یہ ساری جان پہچان میں، اللہ کے ساتھ جان پہچان میں انہیں ماں باپ کا پتہ چلا ہے، انہیں اپنی بیوی کا پتہ چلا ہے، انہیں اولاد کا پتہ چلا ہے، انہیں اپنے بھائی مسلمانوں کا پتہ چلا ہے۔ لے کے تو یہ سارا کچھ اللہ سے، اللہ کے بندے سے، ماں سے، باپ سے لے کے آتا ہے۔ آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے، کائنات میں تو بعد میں آتا ہے کہ ان کو جانتا پہچانتا ہے۔ لے کے کدھر سے آیا ہے؟ ماں باپ سے لے کر آیا، اور لے کے کدھر سے آیا ہے؟ اللہ کے بندے سے لے کر آیا۔ یہ اللہ کدھر سے آیا ہے؟ کدھر سے ملا ہے؟ اللہ کے بندے سے ملا۔ سارا کچھ تو وہاں سے لے کے آیا ہے، یہاں کے اس نے کیا کدو کرنا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہے، لے کے وہاں سے آیا ہے، اور جو وہاں سے لے کے اس کو محفوظ رکھتا ہے تو یہاں سے پھر وہی آگے لے کر جاتا ہے۔ جو وہاں سے نہیں لے کے آیا تو بھائی وہ محبت وہاں سے نہیں لے کر آیا، وہاں سے علم لے کر نہیں آیا، وہاں سے تعلیم لے کر نہیں آیا، وہاں سے یہاں کیا لے کر آیا؟ ہدایت لے کے آیا ہے، جو کہ فری میں ہر ایک کو ملتی ہے۔ امی ابا فری میں ملے ہیں، یہ وجود ہمیں فری میں ملا ہے، کوئی پیسہ پائی نہیں لگا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ بعد میں کرتا ہے، خود امی ابا بنتا ہے تو بھئی یہ پیسے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ یہ تو اپنے آپ نہیں نہ ہو جاتا۔ ہدایت اللہ فری میں دیتا ہے، لیکن محبت جس کے ساتھ کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتی ہے، ایرے گہرے نتی وہرے کے ساتھ محبت نہیں ہوتی۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ دو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک وجودی نسبت اور ایک حکمی نسبت۔ وجودی نسبت میں ناپاکی، گندگی، غلاظت جب باہر نکلتی ہے تو وضو اور پانی ضروری ہے، اور جب حکمی نسبت کسی کی فوت ہو جاتی ہے، تعلیم کے بغیر وہ عمل کرتا ہے، گلاں کھچ کے اولاد دیکھنا چاہتا ہے، وہ کبھی اولاد دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور جس نے عمل نبی رسول کی تعلیم سنت کے بغیر کیا ہے اسے کیا پتا؟ حکمی نسبت جو ہماری اللہ کے بندے اور اللہ کے ساتھ ہے، علم کے حصول کے لیے وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ ماری گیا ہے، انہوں کی ہلا کے سی لینا ہے، اسے کون سے انجیکشن دوائیوں کے لگانے ہیں کہ اس کا مرض چلا جائے؟ اس کا مرض کیا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود ہی چلا گیا ہے۔ سمجھ کا نام ہے دین، چھلانگے مارنے سے کچھ نہیں ملتا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ فتابعونی یحببکم اللہ، یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ پروردگار ہمیں فری میں دیتا اور بتاتا ہے، اور کوئی ہے ایسا بتانے والا؟ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔